أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے امام بخاری علیہ الرحمہ اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں لائے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے یعنی یوں سمجھیے اسلام کی ساری عمارت 5 ستونوں پہ کھڑی ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1 گواہی دینا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے.
اور محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور بیت اللہ کا حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ ان پانچوں پہ دوبارہ غور کیجیے۔ توحید و رسالت کی گواہی جب انسان ادا کر لیتا ہے تو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ہر بندے پہ فرض نہیں ہے، جس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کا مال ہے اسی پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ بھی سال میں ایک بار۔ حج بھی ہر آدمی پہ فرض نہیں ہے، جس کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، اس پہ حج فرض ہے، اور وہ بھی زندگی میں ایک بار۔ اور رمضان کے روزے، رمضان سال بعد آتا ہے، آ جا کے مسلمان کی ایک ہی نشانی باقی بچتی ہے، وہ ہے اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا۔ اس سے مسلمان پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، مسلمان ہے یا مشرک ہے، مسلمان ہے یا منافق ہے، مسلمان ہے یا یہودی عیسائی ہے یا سکھ ہے یا ہندو ہے۔ مسلمان اور باقی قوموں میں فرق نماز سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے بین العبد والشرک والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے اور کافر اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر مشرک نماز نہیں پڑھتا۔ مسلمان اللہ کے آگے جھکتا ہے، کافر مشرک کسی اور کے آگے جھکتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، او ایمان والو نماز کی پابندی کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ جب اذان کی آواز آئے، جب اذان کی صدا آئے، مشرک کافر اور تیرے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ وہ جوں کا تو لگا رہتا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے دوستوں کو، اپنے کام کاج، اپنے کاروبار، اپنی دکان، اپنی فیکٹری، اپنی ڈیوٹی سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے دربار پہ حاضر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں مشرکوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا نا کہ مشرکوں سے اسلام کی طرف کب آئیں، کیسے آئیں، ان سے تلواروں کو کب روکا جا سکتا ہے، ان کا مال، ان کی عزتیں، ان کی جانیں، ان کا خون مسلمانوں سے کب محفوظ ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اللہ کہتا ہے کفر شرک سے توبہ کر لیں اور توبہ کرنے کے بعد اقاموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنے والے بن جائیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، فخلوا سبیلہم، پھر اے مسلمانوں ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر تمہارے لیے کوئی حق نہیں ہے ان کی عزتوں پہ، ان کے مالوں پہ، ان کی جانوں پہ۔ فخلوا سبیلہم، بھلے جتنے بھی بڑے جرم کرنے والے ہوں، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے والے ہوں، تمہارے باپ کے قاتل کیوں نہ ہوں، جب وہ مسلمان ہو جائیں، توبہ کر لیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائیں، فخلوا سبیلہم،
پھر ان کے راستوں کو چھوڑ دو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑی جلدی بخشنے والا، محبت کرنے والا ہے. سمجھ آتی ہے بخشش، نرمی اللہ کی، اللہ کا پیار نمازی کے لیے ہے، بے نماز کے لیے نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوں ہی فرمایا ہے، بخاری شریف کھولیے، آپ فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس، اللہ نے مجھے جہاں اچھا اخلاق دیا ہے، جہاں میٹھی زبان دی ہے، وہاں اللہ نے مجھے تلوار دے کر بھی بھیجا ہے، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کاٹ ان کی گردنیں، اب لڑائی کر ان سے، حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، جب تک یہ اللہ کی توحید پہ نہیں نہ آ جاتے آپ ان سے لڑیں. شرک سے توبہ کر لیں، شرک چھوڑ دیں، توحید پہ آ گئے، آپ کی نبوت کو مان لیے. میرے حبیب فرماتے ہیں میرے رب نے پھر بھی مجھے لڑنے کا حکم دیا ہے جب تک یہ کلمہ پڑھنے والے نمازی نہ بن جائیں. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، جب تک نماز اور زکوٰۃ کے پابند نہ بن جائیں پھر بھی اللہ نے مجھے لڑنے کا حکم دیا ہے. ہاں فَإِن فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، جب یہ نمازوں کے پابند بن جائیں پھر انہوں نے مجھ سے اپنی عزت، اپنا مال، اپنی جان بچا لی ہے. پھر ان کی تنہائیوں کا حساب اللہ کے سپرد ہے. پھر مسلمانوں کی علامت ان میں پائی جاتی ہے. نمازیوں کے قتل کا اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا. اس لیے صحابہ اکرام میں منافق بھی جرت نہیں کرتے تھے نماز چھوڑنے کی، کیونکہ ان کو پتا تھا اگر ہم بے نماز ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح مشرکوں سے لڑائی کا حکم دیا گیا ہے، ایسے ہی اللہ نے بے نمازوں سے بھی لڑنے کا حکم دیا گیا. لیکن آج کیا صورتحال ہے؟ آج مرنے والا بھی بے نماز ہے، غسل دینے والا بھی بے نماز ہے، قبر تیار کرنے والا بھی بے نماز ہے، کفن بیچنے والا بھی بے نماز ہے، کفن دینے والا بھی بے نماز ہے، جنازے پڑھنے والے بھی بے نماز ہیں، قبرستان جا کے دفن کرنے والے بھی بے نماز ہیں. اسی لیے تو دنیا میں مار کھا رہا ہے، دنیا تجھ پہ تنگ ہو گئی ہے، ہر طرف سے کافری تجھے مارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نے آگ لگا دی اپنے گھر کو، اپنے وطنوں کو، مسلمانوں کو تو آگ لگا بیٹھا ہے نمازیں چھوڑ کے. یہی تو آخری کڑا تھا جو مضبوط تھا، جو اسلام والوں کے لیے مضبوط چٹان تھی. دکھوں مصیبتوں سے نماز کے ذریعے اللہ مسلمانوں کو بچاتا تھا، تو نے وہ ڈھال ہی تباہ کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتُنْقَذُ الْإِسْلَامُ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام ایسے ہے جیسے بہت بڑا ایک سنگل ہے، ایک زنجیر ہے جو آسمان سے آئی ہے، اور اللہ کے بندوں نے اس زنجیر کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے. کلما انقضت عروۃ، جب کبھی ایک کڑا ٹوٹتا ہے اللہ کے مسلمان بندے دوسرے کڑے کو تھام لیتے ہیں، وہ ٹوٹتا ہے تیسرے کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے جانے کے بعد ایک زمانہ آئے گا یہ کڑے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے. اولھا انقضاضا الحکم، سب سے پہلا اسلام کا جو کڑا ٹوٹے گا وہ فیصلہ ہوگا کہ مسلمانوں میں فیصلے ہی ختم ہو جائیں گے. فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی کرنے والا ہوگا تو ماننے والا نہیں ہوگا، انصاف کا قانون ختم ہو جائے گا. یہ تو کب کا ٹوٹ چکا ہے. اب تو صورتحال انصاف کی یہاں تک پہنچ چکی ہے بندے مر جاتے ہیں کیس نہیں ختم ہوتا.
جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون جا رہا ہے، غریب سچے کو بھی کالے کوٹ پہنے ہوئے عدالتوں میں کالا قانون پڑھ کے آئے ہوئے غریب کو جھوٹا کرتے ہیں اور پیسوں والوں کو سچا کرتے ہیں۔ جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ نہ بنا سکے وہ بھی کوئی وکیل ہے، وہ وکالت نہیں چل سکی۔ ساتھی پوچھتے ہیں جی وکیلوں کی کمائی حلال کی ہے؟ جس نے سارا دن جھوٹ بولنے، جھوٹ بول کے پیسے کمانے والا، اس کی کمائی حلال کی کیسے ہو سکتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا کڑا ٹوٹے گا، انصاف ختم ہو جائے گا، فیصلے ہی ختم ہو جائے گا۔ وآخرہن، اور سب سے آخری کڑا آپ فرماتے الصلاۃ، وہ نماز کا کڑا ہوگا۔ میری امت پہ ایسا زمانہ آئے گا تھوک کے حساب سے بے نماز پائے گئے۔ آج وہ زمانہ آ چکا ہے، کوئی چھت نہیں بچی جس چھت میں نماز کا چور نہ رہتا ہو۔ باپ نمازی ہے تو بیٹا پرلے درجے کا بے نماز ہے، شوہر نمازی ہے تو بیوی نماز نہیں پڑھتی۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اللہ نے میرے حبیب کو فرمایا ہے 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے، پڑھ کے سناؤ، تلاوت کرو جو آپ پہ اتارا جا رہا ہے۔ اقیم الصلاۃ، آپ بھی آپ کی امت بھی نمازوں کی پابند بنے، نمازوں کو ضائع کرنے والے نہ بنے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز پڑھنے والا نمازی آدمی بے حیائی برائی سے رکتا ہے۔ نماز روکتی ہے، نماز ایک ڈھال ہے جو انسان کو امانت سکھاتی ہے، دیانت سکھاتی ہے، سچائی سکھاتی ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے نماز کی پابند بنو۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے والا ذکر اللہ اکبر، نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے بڑا ذکر نماز ہے، سب سے بڑا ذکر۔ آج کہتے ہیں جی فلاں پیر بن گیا، اس نے اتنے سال ذکر کیا ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ میرے صاحب اور ذکر نماز ہے، نماز۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کہتا ہے میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو۔ 40 سال تک کہتے ہیں فلاں بابا کنویں میں الٹا لٹکا رہا، 40 سال الٹا لٹکے ذکر کرتا رہا، اس لیے وہ ولی بن گئے۔ قرآن و حدیث اتنا اندھیرے والا تو نہیں ہے کہ لوگ تجھے ایسا بھی دھوکہ دے دیں۔ 40 سال جو اٹھکا لٹکا رہا، اس نے 40 سال میں نماز پڑھی، اس نے وضو کیا۔ یہ جھوٹی داستان کسی نے گھڑی ہے اور گھڑ کے اللہ کے نیک بزرگوں پہ تھپ دی۔ اللہ کا قرب، اللہ کی محبت نماز سے ملتی ہے۔ والا ذکر اللہ اکبر، یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، اور معیشت کا رونا رونے والوں، اللہ کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، میرے گھروں سے منہ پھیر لیتا ہے، میری نماز نہیں پڑھتا، اللہ کہتا ہے سب سے پہلی سزا میں یہ دیتا ہوں فإن له معیشتا ضنکا، اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو ہمارے ملک کی معیشت کا محل چہرے بدلنے سے نہیں ہوگا۔ کوئی کہتا ہے فلاں چہرے کو لے کے آؤ، کوئی کہتا ہے فلاں کو لے کے آؤ، اور 1000 چہرے بھی بدل لو، اتنی دیر تک ہماری معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک ہم نماز کی طرف واپس نہیں آ جاتے۔
یہ رب کے قرآن کی بات ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ سورۃ طٰہٰ ہے، 16واں سپارہ ہے۔ اللہ کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ جب بازار آباد ہوں گے، دربار آباد ہوں گے، مسجدیں ویران ہوں گی، اس وقت معیشت تنگ ہو جائے گی۔ ملکوں کی معیشت نماز سے مضبوط ہوتی ہے، نماز سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، بینر لگوا دیتے ہیں اللہ عمر جیسا حکمران دے، لیکن پہلے دیکھ تو صحیح جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے بڑا قدم کیا اٹھایا تھا۔ معیشت ان کی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ مسلمانوں میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ زکوٰۃ دینے کے لیے لوگ نکلتے، تلاش کرتے کوئی تو ہو جو مجھ سے میری زکوٰۃ وصول کر لے، لیکن اس کو اس کے محلے میں، اس کے شہر میں، اس کے گاؤں میں زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ اور وہ مجھے خط بھی یاد ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گورنروں نے خط لکھے تھے، امیر المومنین گودام زکوٰۃ کے مال سے بھر چکے ہیں، ادھر کوئی لینے والا نہیں ہے، اب ان کو کیا کروں، مال پڑا پڑا کہیں خراب نہ ہو جائے۔ ایسے ایسے خطوط آتے تھے، ایسی معیشت مضبوط ہو گئی تھی۔ انہوں نے سب سے بڑا قدم کیا اٹھایا تھا معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے؟ وہ جب بھی اپنے کسی گورنر کی طرف خط لکھا کرتے تھے نا، دوسری لائن ہر خط کی کیا ہوتی تھی؟ پہلی لائن میں وہ اللہ کا نام لکھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری لائن میں لکھتے تھے او میرے گورنر ان اہم امورکم عند الصلاۃ۔ جو میرا نیا نیچے سے آرڈر آ رہا ہے نا، نیچے والی لائنوں میں میرے ہاں وہ اتنا اہم نہیں ہے، میرے ہاں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ دیکھنا تیرے شہر میں، تیری گورنری میں کوئی بھی آدمی بے نماز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم نے اپنی رعایا کی نماز کا خیال رکھا ہوگا تو باقی کام تیرے لیے اللہ آسان کر دے گا۔ نماز میں سستی نہیں کرنی۔ ان اہم امورکم عند الصلاۃ، ہمارے ملکوں میں ہے یہ نظام۔ رعایا دیکھو وہ بے نماز ہے، ملازم دیکھو وہ بے نماز ہے، پولیس دیکھو وہ بے نماز ہے، فوج دیکھو وہ بے نماز ہے، ججوں کو دیکھو وہ بے نماز ہے، الا ما رحم ربی۔ ہاں سارے ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ ہیں جو اللہ کا حیا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے تو نظام قائم ہے۔ اگر یہ بھی نہ رہے تو پھر تو آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی۔ اس لیے میرے صاحب میں تو دور نکل گیا۔ اپنے گھر میں اگر تو عزت چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، تیری چار دیواری میں بے نماز نہیں ہونا چاہیے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، زندگی تنگ ہو جائے گی، تو اپنی اولاد سے تنگ ہو جائے گا، اپنی بیوی سے تنگ ہو جائے گا، تو اپنے بہن بھائیوں سے تنگ ہو جائے گا۔ اگر تیرے گھر میں نماز کا نظام نہیں ہے، فجر کے ٹائم تو فجر پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، باقی سارا گھر سویا رہ جاتا ہے، یہ گھر تیری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے رب نے نماز میں رکھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو میرے صاحب اولاد کو سب کچھ سکھا، سب سے زیادہ سختی نماز پہ کر۔
ابراہیم علیہ السلام کو جو بڑھاپے کی عمر میں بیٹا ملا تھا، آپ جانتے ہیں بڑھاپے کی عمر کا بیٹا ہوتا بھی لاڈلا ہے اور وہ لاڈوں میں اکثر خراب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے کہا میرے ابراہیم اگر اپنے اسماعیل کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہو تو اس کو میرے گھر کے پاس چھوڑو، میرے گھر کا متولی بناؤ اس کو، یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ انہوں نے پھر دعا بھی چھوڑ کے یہی کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نمازی بنے۔ اس سے آگے اللہ نے وہ ان کی دعا کا تذکرہ کیا ہے جو جانے کے بعد پھر ساری زندگی کرتے رہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، مجھے بھی نمازی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنانا، میری نسل کو نمازی بنانا۔ پیغمبروں کو فکر رہی ہے اپنی اولادوں کی نماز کی، ہمیں فکر ہے روٹی کی، ہمیں فکر ہے رزق کی، ہمیں فکر ہے مکان کی، ہمیں فکر ہے گاڑیوں کی، نماز کی فکر نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما موضع الصلاۃ من الدین کموضع الراس من الجسد، میرے دین میں، میرے مذہب میں نماز کا مقام ایسے ہے جیسے انسان کے جسم میں سر کا مقام ہے۔ یہ سر آپ دیکھ رہے ہیں، انسان کی ویلیو اس وقت تک ہے جب تک سر ہے، سر کاٹ دو انسان کا جسم بیکار ہے، لوگ اٹھائیں گے گڑے میں پھینک دیں گے۔ اس لیے میرے صاحب، میرے تیرے مذہب دین اسلام کی ویلیو اتنی دیر تک ہے جب تک ہم نمازی ہیں۔ سب سے زیادہ سختی نماز پہ کرو، نماز پہ۔ بنیامین عابد صاحب ایک ہمارے شیخ ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارا جو بڑا بھائی ہے نا حسن، وہ بے نماز تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ والد صاحب بڑا سمجھاتے تھے۔ ایک دن والد صاحب جمعہ پڑھنے کے لیے گئے، مولوی صاحب نے نماز کی سیدھی باتیں کی، سیدھی صاحب باتیں کی، تو ہمارے والد صاحب غصے میں گھر آئے، انہوں نے ہمارے بڑے بھائی کے برتن علیحدہ کر دی، یہ کٹوری ہے تیری، یہ پلیٹ ہے تیری، یہ تیرا گلاس ہے، تو نے باقی برتنوں کو ہاتھ نہیں لگانا، تیرا کھانا انہی برتنوں میں ہوگا، تو بے نماز ہے، تیرا ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں صرف ایک دن یہ پابندی کی ہے، ایک دن کی بات ہے، ایک دن گزرا ہے، اس کے بعد آج تک کہتے ہیں ہم مولوی ہو کے نمازوں کے اتنے پکے نہیں ہیں جتنا وہ ہمارا بھائی پکا ہے۔ خرچہ بند کر، جو نماز نہیں پڑھتا نکال اس کو اپنے گھر سے، کہہ دے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، تجھے میں آگ کر دوں گا۔ دھمکا اپنی اولاد کو، ڈرا اپنے بیٹے کو، سب سے زیادہ سختی کر نماز پہ۔ کل ہی میں راستے میں پڑھ رہا تھا، عمر بن عبدالعزیز، جن کو لوگ عمر ثانی کے نام سے یاد کرتے، ان کے باپ عبدالعزیز مصر کے گورنر تھے، مصر کے۔ انہوں نے اپنے بیٹے عمر کو بھیجا مدینہ پاک میں کہ بیٹا میرے محبوب پیغمبر کے شہر میں رہ کے دین پڑھو۔ دین پڑھا، ایک استاد کی اسپیشل ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے نا میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ استاد نے ایک دن خط لکھا کہ باقی سب معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، بس ایک دن نا آپ کے بیٹے عمر کی ایک نماز رہی ہے بالوں کی وجہ سے، نماز دیر سے آیا ہے۔ میں نے پوچھا دیر سے کیوں آیا؟ بس آج کنگھی کرتے ہوئے دیر ہو گئی۔ دیکھ عبدالعزیز، لوگوں کے بیٹے اور اپنی اولادوں کی ترقی دیکھنے کا خواب دیکھنے والوں، دیکھو جن کے بیٹے دنیا کے بادشاہ بنے، انہوں نے اپنے بیٹوں پہ سختی کس بات کی؟
مصر میں خط پہنچا کہ تیرے بیٹے نے ایک نماز چھوڑی ہے، دیر سے پڑھی ہے بالوں کی وجہ سے، سپیشل ادھر سے ایک بندے کو بھیجا، کہا جاؤ مدینہ پاک میں میرا بیٹا عمر ہے، اسے میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا تیرے باپ نے کہا بیٹا اپنے سر کے بال کٹا دو، بیٹا ایسے بال تیرے باپ کو نہیں چاہیے جن بالوں کی وجہ سے تیری نماز چلی جائے۔ بیٹا بھی فرما بردار تھا، اس نے کہا کس سے کٹواؤں؟ کہا مجھے تیرے بابا نے بھیجا ہے اس طرح دے کر کہ میرے بیٹے کے بالوں کو اتار دو۔ عمر بن عبدالعزیز نے بچپن میں نمازوں کی وجہ سے اپنے بال اتروا دیے تھے، پھر نمازوں کے پابند رہے۔ ان کے استاد کہتے ہیں کبھی بھی عمر کی تکبیر اولا بھی نہیں رہی تھی، پھر اللہ پاک نے ان کو خلیفۃ المسلمین بنا دیا تھا، جنہوں نے پھر ایک بار پھر عمر فاروق کی یاد تازہ ایسی کر دی تھی کہ جنگلوں میں بھی امن آ گیا تھا، جنگلوں میں بھی۔ ان کی سیرت پڑھتے ہوئے میں پڑھ رہا تھا، جنگل میں ایک چرواہے کی بکریوں پہ بھیڑیے نے حملہ کیا، چرواہے نے اپنی بکری کو نہیں چھڑایا، وہ شہر کی طرف بھاگ پڑا، شہر کی طرف بھاگا ہوا آیا، لوگ افسردہ تھے، پریشان تھے، کہا پریشان کیوں ہو؟ کہا پریشانی یہ ہے عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے۔ کہا جب بھیڑیے نے میری بکریوں پہ حملہ کیا تھا مجھے اسی وقت سمجھ آ گئی تھی لگتا ہے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز دنیا چھوڑ گئے۔ اس لیے میرے صاحب نماز کا نظام قائم کرو، کم از کم اپنے گھروں میں، اور پورے ملک کے بدلنے کی باتیں کرنے والوں اپنے گھروں میں نماز کا نظام قائم کرو۔ ایک صحابی کی بات میں نے پڑھی کہ روم کی جنگ میں باپ بیٹا شریک تھے، روم کے فوجیوں نے بیٹے کو قید کر لیا، اب باپ پریشان ہوتا تھا۔ آج بھی اللہ سب کے بیٹوں کی حفاظت فرمائے، اللہ نہ کرے کسی کا دل کا ٹکڑا گم ہو جائے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کھانا بھی ملا یا نہیں ملا، میرے بیٹے کو پتہ نہیں بستر بھی ملا یا نہیں ملا، کپڑے بھی ملے یا نہیں ملے، لیکن صحابہ بیان کرتے ہیں اس باپ کی ہم نے عجیب کیفیت دیکھی، بیٹے کو یاد کرتا تھا جب مؤذن اذان کہتا تھا تو وہ روتے ہوئے کہتا تھا ہاں ہاں وہاں ہاں ابنی کیف یصلی، ہے میرے اللہ میرے بیٹے کی نماز کا کیا بنتا ہو، حتیٰ کہ وہ صبر نہ کر سکتا، قریب پہاڑی تھی، پہاڑی پہ چڑھتا ہوا کہتا اے اللہ تجھے پتہ ہے، تو تو جانتا ہے جب سے میرے بیٹے کی عمر 10 سال کی ہوئی ہے آج تک میرے بیٹے نے کوئی نماز ضائع نہیں کی، اے میرے اللہ میرا بس نہیں چل رہا، ایک باپ اب کیا کر سکتا ہے، اللہ تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، میری آواز میرے بیٹے تک پہنچا دے۔ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے روم کی طرف رخ کرتا اور آواز دیتا یا ایازو یا ایازو الصلاۃ، او میرے بیٹے ایاز فلاں نماز کا ٹائم ہو گیا، بیٹا نماز پڑھو۔ تو امن میں اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو نہیں کہہ سکتا، وہ دیکھو جنگ کے میدان میں بیٹا قیدی ہے، اس کو فکر ہے بیٹے کی نماز کی، پھر نماز کا ٹائم ہوتا پھر چڑھتا، روم فتح ہوا، بیٹا رہا ہوا، بیٹے سے سب سے پہلا سوال باپ نے کیا میرے بیٹے اتنی دیر قید میں رہے ہو نمازوں کا کیا بنتا رہا؟ ایاز بیٹا روتا ہوا بولا بابا ہر نماز پہ آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑتی تھی، جب آواز آتی تھی میں فوراً نماز شروع کر دیتا تھا۔ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین،
جب 7 سال کی عمر ہے بیٹے کی بیٹی کی، میرے محبوب فرماتے نماز سکھاؤ، نماز کی پابندی کروا لے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب 10 سال کا بیٹا ہو جائے، 10 سال کی بیٹی ہو جائے، اگر ان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے سفید میری چادر پہ کوئی داغ نہ بنے، میرا بیٹا میری بیٹی مجھے معاشرے کے سامنے شرمندہ نہ کرے، تو میرے حبیب فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں نماز میں سستی کرے تو اس کو مار، بند کر خرچہ اس کا، جو تو کر سکتا ہے، جو سزا دے سکتا ہے اس کو سزا دے، مجبور کر اس کو رب کے سامنے جھکنے میں، اللہ کے آگے حاضری میں، نماز میں۔ جب نمازوں کی پابند اولاد ہو جائے گی تو یہ پھر اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اس معاملے میں ہم میں بڑی ہی سستیاں ہیں، بڑی ہی سستی ہیں، بلکہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ٹائم پورا ہو گیا۔ ایک عربی شیخ کی میں آج بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے ترک الصلاۃ اعظم من الزنا، اعظم من شرب الخمر، اعظم من اکل الربا۔ کہتے ہیں لوگوں دین کو پڑھتے ہوئے سچی بات یہ ہے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے، سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ نماز ایک کو جان بوجھ کے چھوڑ دینا۔ پھر ان عربی شیخوں نے آگے وضاحت کی، کہتے ہیں زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ سارے ہی گناہ ہیں، لیکن ان گناہوں میں میرے حبیب نے یہ نہیں کہا یہ کرنا کفر ہے، یہ کرنا شرک ہے، یہ کرنا نفاق ہے، لیکن نماز نہ پڑھنے والے کو میرے محبوب پیغمبر نے کبھی کافر کہا ہے، کبھی مشرک کہا ہے، کبھی منافق کہا ہے۔ علی پاک سے پوچھا گیا عورت ہے ایک، اس میں اور کوئی خامی نہیں ہے، صرف نماز میں کبھی کبھی سستی کرتی ہے، نماز کی چوری کرتی ہے۔ تو جناب علی پاک کا میں نے آج ہی کال پڑھا ہے، انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر کے دیکھیے کیا کہتے ہیں، من لم یصلی فہو کافر، نماز نہ پڑھنے والا وہ بندہ ہو یا عورت ہو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی علامت ہی نماز ہے۔ جس کے پاس اسلام کی نشانی ہی نہیں ہے ہم اس کو مسلمان کیسے کہہ سکتے؟ اس لیے میرے صاحب ان سستیوں کو میں بھی ختم کروں، آپ بھی ختم کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔